محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، محرم الحرام اسلامی سال کا مہینہ جس کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے، یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ہماری زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا۔ اسلامی سال کا آغاز بھی اسی مہینے کی 1 تاریخ سے ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر تاریخ اسلام کے 2 المناک قسم کے واقعات بھی رونما ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس مہینے کے اندر فضائل صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ اور سیرت صحابہ کے حوالے سے لوگ اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طریقے کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار فرماتے ہیں، اور ایک خاص جو ان دنوں کے اندر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی آیت لے کر کے ان مقدس نفوس قدسیہ پہ تبرہ اور زبان درازیاں کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک مسلمان اور مومن کا یہ حق اور فرض بنتا ہے کہ ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے، ان کے پروپیگنڈوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کے جھوٹ کو اور افسانوں کو دریا کے سپرد کرنے کے لیے صحابہ اکرام کی یاد کو منایا جائے، بالخصوص خلفائے اربعہ کی شان، عظمت، رفعت اور بلندی کو بیان کیا جائے، تاکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کو ہمارے اسلاف کی سیرت کا علم ہو، ان کے مقام اور مرتبے اور رفعت اور بلندی کا علم ہو، تاکہ یہ ہمارے جانے کے بعد ان نفوس قدسیہ کی عظمت اور رفعت کی چوکیداری کر سکے۔ کوئی ملعون اٹھ کے ان صحابہ پہ اپنی گندی زبان نہ کھول سکے، تبرہ نہ کر سکے۔ ان کی زبان کو بند کرنے کے لیے میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم یار کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں الصحابی کالنجوم، جس طرح آسمان پہ چمکنے والے رات کے اندھیرے میں چمکتے ہوئے ستارے روشن اور خوبصورت نظر آتے ہیں، کہا میرے صحابہ ان ستاروں کی مانند ہے، یہ چمکنے والے ہیں، یہ خوبصورت ہے، یہ بلند و بالا ہے، یہ عظمت والے ہیں، یہ رفعت والے ہیں، یہ بلندی والے ہیں، یہ مقام اور مرتبے والے ہیں۔ یہیں پہ بس نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ اللہ کے بھی محبوب ہے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہے۔ فرمایا لوگوں تم میرے صحاب کے بارے میں اپنی زبان درازیاں نہ کرنا، لا تسبوا اصحابی، کہا میرے صحابہ کے بارے میں فرمایا گالیاں نہ بکنا، بلکہ یہیں پہ بس نہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو بندہ اس کائنات میں اپنی گندی اور کالی زبان ان نفوس قدسیہ کے بارے میں کھولے گا، ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں فرمایا گندی زبان استعمال کرے گا، ان پہ گالیاں بکے گا، ان پہ تبرہ کرے گا، فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا ان لوگوں پہ، ان ملعون قسم کے لوگوں پہ فرمایا رب کی بھی لعنت ہے، رب کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، فرمایا پوری کائنات کے لوگوں کی بھی لعنت برستی رہے گی۔ نبی کائنات نے اپنی زبان نبوت سے اس عمل کا اعلان فرما دیا تھا، فرمایا ان نفوس قدسیہ پہ تبرہ کرنے والا یہ مت خیال کرے کہ میں بلند ہو جاؤں گا، میری رفعت بڑھ جائے گی، میرا مقام بلند ہوگا، میں لوگوں کی نظروں میں بڑا ہو جاؤں گا، فرمایا اس پہ قیامت تک کے لیے رب کی بھی لعنتیں برستے رہے گی، رب کی پاک باز مخلوق نورانی فرشتوں کی بھی لعنتیں برستی رہے گی، فرمایا پوری دنیا کے لوگوں کو بھی لعنتیں برستے رہے گی۔ ہاں ان پاک باز ہستیوں میں سے 2 کا تذکرہ صاحب کا خطبات جمعۃ المبارک میں وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ ان کی شہادت کے ایام آ چکے تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ ترتیب کے ساتھ بیان کیا جاتا، لیکن اپنے آنے والی ان نسلوں کو، ان بچوں کو، اپنے ان آنے والی
ایام میں ان نفوس قدسیہ پہ ظلم کرتے ہوئے ان کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ اسی مناسبت سے 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی نبی پاک کے دوہرے دماد کی شہادت تھی، اس لیے 18 ذی الحجہ کی مناسبت سے سیدنا عثمان کی فضیلت کو بیان کر دیا گیا، ان کی عظمت، رفعت اور بلندی کو بیان کر دیا گیا، ان کی سیرت کو آپ احباب کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ یکم محرم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر سیدنا علی کے دماد حسنین کریمین کے بہنوئی سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کا دن ہے۔ اس مناسبت سے سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سیدنا عمر بن خطاب کی فضیلت، مقام، مرتبے اور رفعت کو، ان کی مظلومانہ شہادت کو سابقہ 2 خطبات جمعۃ المبارک میں بیان کر دیا گیا۔ آج سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، سفر اور حضر کے ساتھی، جن پہ آپ کو سب سے زیادہ اعتماد تھا، جن سے آپ کو سب سے زیادہ محبت تھی، مردوں میں سے سب سے پہلے آپ میں اسلام لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنا، ان کی اس عظمت اور رفعت کو بیان کرنا ہر مسلمان اور مومن کا فرض بنتا ہے۔ ان سے عقیدت اور محبت رکھنا میرا اور آپ کا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم پہ قیامت تک کے لیے رب کی بھی لعنتیں برستی رہے گی، رب کے فرشتوں کی بھی لعنتیں برستے رہے گی۔ فرمایا یہ پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، فرمایا ان کی بھی لعنتیں قیامت تک کے لیے تم پہ برستے رہے گی۔ ہاں نبی پاک کے ساتھی کی محبت اور عقیدت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں۔ جو نبی پاک کے سیاح سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اس کے نبی پاک کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا، وہ نبی پاک کی شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زندگی کے اندر فرما گئے تھے، ایک مرتبہ کسی نے سیدنا صدیق اکبر کو تکلیف دی، اذیت دی، سیدنا ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنا شکوہ بیان کیا، اپنا درد دل رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، سارے صحابہ کو بلایا، نبی پاک کی آنکھوں میں غصہ نظر آیا، صحابہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی ہاتھ باندھ لیے، آقا کوئی بات نہیں، غلطی میری بھی تھی، کوئی صحابی سے ذرا سی زیادتی ہو گئی، کوئی بات نہیں، میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں فرما دیا لوگوں تم صدیق کو تکلیف دینے سے باز آ جاؤ، تم صدیق کو اذیت دینے سے باز آ جاؤ، تم صدیق کو پریشان کرنے سے باز آ جاؤ۔ فرمایا تم صدیق کو اذیت دیتے ہو، تکلیف محمد کو ہوتی ہے، تم صدیق کو دکھ دیتے ہو، تکلیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے۔ اتنا پیار نبی پاک کو سیدنا صدیق اکبر سے، اتنی عقیدت نبی پاک کو سیدنا صدیق اکبر سے۔ وجہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے نبوت کا اعلان کیا، مردوں میں کوئی آپ پہ ایمان لانے والا نہیں تھا۔ کسی نے معجزے کی ڈیمانڈ کی، کسی نے ثبوت مانگا، کسی نے دلیل مانگی، کسی نے کوئی مطالبہ کیا، کسی نے فقط مانگا، کسی نے تحقیق کرنا چاہی، کسی نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کرنا چاہا، کسی نے کوئی مطالبہ کیا۔ قربان جاؤں صدیق اکبر کی عقیدت اور محبت پہ نبی پاک نے اعلان کیا، صدیق اللہ نے مجھے نبی پاک، اللہ کا نبی، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا۔ صدیق نے نہ تو کسی معجزے کی ڈیمانڈ کی، نہ کسی دلیل کا مطالبہ کیا، صدیق نے نہ کسی سے مشورہ کرنے کا وقت مانگا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، سیدنا صدیق نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ کے اظہار کر دیا، آقا اگر اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، صدیق سب سے پہلے آپ پہ ایمان بھی لاتا ہے، آپ کی نبوت کی گارنٹی بھی دیتا ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ کون کون سے صدیق کی قربانیاں اسلام کے لیے، نبی پاک پہ مر مٹنے کے لیے کون کون سی قربانیوں کا تذکرہ کروں، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔
کی رات کا واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندھیرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اٹھا کے لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر بھی ہوا، دوسری مرتبہ ہوا، آپ کے سینے سے دل کو نکال کے آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان اور حکمت کو بھر کے دوبارہ میرے سینے میں رکھا گیا، پھر مجھے معراج کے لیے لے جایا گیا۔ جبریل آئے تھے، براق لے کے آئے تھے، آقا اللہ نے آپ کو بلایا ہے، یہاں سے نکلے، مکہ سے بیت المقدس پہنچے، وہاں پہ انبیاء کو امامت کروائی، پھر وہاں سے پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ بولیے 15واں سپارہ، رات کی ایک گھڑی میں اللہ کے نبی نے فرمایا رات کی ایک گھڑی میں کوئی ماننے کو تیار نہیں، 40 راتوں کا سفر مکہ سے بیت المقدس کا، تیز ترین سواری کا، 40 دنوں اور راتوں کا سفر اللہ کے نبی رات کی ایک گھڑی میں کر کے مکہ سے نکلے، بیت المقدس میں پہنچے، وہاں سے پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، 7ویں پہ رب کے ساتھ ہم کلام ہوئے، رب سے نماز کا تحفہ لے کے واپس لوٹے۔ رات کی ایک گھڑی میں کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، مکہ میں بیٹھے ہوئے، صبح کا سورج طلوع ہوا، ابو جہل گزرا، آپ کو دیکھا، مذاق کیا، کہتا ہے لگتا ہے کہ رات کو نیا افسانہ دیکھ لیا، کوئی نیا معجزہ آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں نیا افسانہ نہیں، رات کے اندھیرے میں مجھے مکہ سے اٹھایا گیا، بیت المقدس لے جایا گیا، انبیاء کی امامت کروائی، پھر مجھے 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ ابو جہل مذاق کرنے لگا، دوڑتا ہوا لوگوں کو ورگلانے کے لیے گیا کہ مجھے موقع مل گیا، اب تو کوئی بھی نہیں مانے گا، جو صادق کہتے تھے، جو امین کہتے تھے، وہ آج آپ کو جھوٹا کہیں گے، آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کی نبوت کا انکار کریں گے۔ سب سے پہلے صدیق کے پاس گیا، ابو بکر ابھی تک صدیق نہیں بنے تھے، صدیق کا لقب کب ملا؟ کہا ابو بکر مجھے بتاؤ، اگر کوئی کہے کہ رات کی ایک گھڑی میں میں مکہ سے بیت المقدس گیا، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے رات کی گھڑی میں واپس بھی آ گیا، کیا دل مانتا ہے؟ کہا دل تو نہیں مانتا۔ کہا پھر یہی بات جس کا آپ کلمہ کرتے ہو محمد کہتا ہے، کیا آپ مانتے ہو؟ کہا اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے، اگر محمد نے یہ بات کہی ہے، ابو بکر بغیر سنے بغیر دیکھے ایمان بھی لاتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ کہا ابو بکر آج کے بعد تو ابو بکر نہیں ہے، صدیق ہے۔ کہا کائنات میں تجھ جیسا سچا کوئی آ نہیں سکتا، تیرے مد مقابل کوئی آ نہیں سکتا، تیرے جیسا کوئی آ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے صدیق کا لقب دیا۔ یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے نبی نے سیدہ عائشہ کے نکاح کا رشتے کا مطالبہ کیا۔ ابو بکر نے بغیر کسی قسم کا اضطراب اور کسی قسم کے شکوہ کیے بغیر ماں عائشہ کا نکاح کر دیا۔ ساری زندگی اللہ کے نبی سیدنا صدیق کی بیٹی عائشہ کے ساتھ محبت کرتے رہے، پیار کرتے رہے۔ ہاں کسی نے سوال کر لیا، آقا آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ کہا لوگوں عائشہ کے ساتھ۔ کہا آقا مردوں میں سے سوال کیا ہے؟ کہا عائشہ کے بابا ابو بکر کے ساتھ۔ نبی کو اس گھرانے سے بڑی عقیدت تھی، بڑی پیار تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کی بیٹی سے بھی سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مردوں میں سب سے زیادہ صدیق کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا لوگوں کائنات کے اندر بڑے لوگوں کے محمد پہ احسانات ہیں، محمد نے سب کے احسانات کا اس دنیا میں بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق ایسا شخص ہے جس کے محمد پہ اتنے احسانات ہیں، فرمایا میں محمد کے احسانات کے بدلہ نہیں چکا سکتا۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، پوری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، اللہ میرے صدیق کو بلائے گا، بلا کر کے محمد پہ جو صدیق کے احسانات ہیں ان کا بدلہ لوگوں کی موجودگی میں عطا کرے گا۔ ہاں میں صدیق کی عظمت کو کیوں نہ بیان کروں، میں صدیق کی فضیلت کو بیان کیوں نہ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے تو یہ بولا کرتے تھے لوگوں میں نکلا میرے ساتھ صدیق نکلا، میں بیٹھا میرے ساتھ صدیق بھی بیٹھا تھا، میں گیا میرے ساتھ صدیق بھی تھا، میں نے کھایا میرے ساتھ صدیق بھی تھا۔ ہر موڑ پہ اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے، سفر میں اللہ کے نبی کا
ساتھ دینے والے, حضر میں اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے, مشکلات میں اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے, دکھوں میں اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے, مصیبتوں میں اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے. وہ صدیق کے ایک دن ایسا بھی آیا کہ بیت اللہ کے صحن میں مشرکین مکہ نے ایک کپڑے کے ساتھ اللہ کے نبی کی گردن میں ڈالا ہوا اور اس کو بند دیے جا رہے ہیں, اللہ کے نبی کو اذیت دیتے جا رہے ہیں. کسی نے صدیق کو بتا دیا, صدیق دوڑتے ہوئے آئے, آ کر کے لوگوں کے ساتھ چھپتے, کہتے لوگوں چھوڑ دو, محمد کا قصور کیا ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم محمد کو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم میرے نبی کو اس وجہ سے اذیتیں دیتے ہو کہ یہ کہتا میرا رب اللہ ہے, اس وجہ سے تکلیف دیتے ہو؟ ابو بکر ان کے ساتھ جھڑپ پڑے, ان کے ساتھ ٹکرائے, ان کے ساتھ آپس میں جھگڑا ہوا, انہوں نے محمد کو چھوڑا, ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا, اتنا مارا. اٹھائیے تاریخ کی کتابیں, احادیث کی کتابیں, سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے, محمد کو بچانے کے لیے صدیق خود کود پڑے, سزا کو برداشت کیا, اذیتوں کو برداشت کیا, اتنی تکلیف دی, بے ہوش ہو گئے. والدین آئے, اٹھا کر کے صدیق کو گھر لے آئے. جب ہوش آیا, ماں پاس بیٹھی ہوئی ہے, دودھ لے کے بیٹھی ہے, پانی لے کے بیٹھی ہے, پلانے کے لیے بیٹھی ہے. صدیق کی ماں ساتھ بیٹھی ہے, پاس بیٹھی ہے, حال دریافت کرتی ہے. کہا صدیق تیری طبیعت کیسی ہے؟ کہا اماں جان مجھے چھوڑیے, مجھے بتائیے میرے یار محمد کی کیفیت کیسی ہے, کیا وہ صحیح ہے؟ کیا ان کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں آئی؟ کیا ان کو کسی قسم کی اذیت تو نہیں آئی؟ کوئی دکھ تو نہیں پہنچا؟ کوئی زخم تو نہیں آیا؟ اپنی پرواہ نہیں, محمد کی پرواہ. اذیتوں میں, تکلیفوں میں, مصیبتوں میں اپنے نبی کی پرواہ کرنے والے کو صدیق کہتے ہیں. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات آئی, اللہ کے نبی نے مدینہ میں بڑے چاہنے والے تھے, بڑے پیار کرنے والے تھے, بڑے کلمہ پڑھنے والے تھے, حتیٰ کہ آپ کے خاندان میں سے بھی تھے, آپ پہ جان نثار کرنے والے بھی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے, ان میں سیدنا علی بھی تھے, دیگر صحابہ بھی موجود تھے. اللہ کے نبی نے کسی پہ اعتماد نہیں کیا, کسی پہ بھروسہ نہیں کیا. دوپہر کے وقت سیدنا صدیق کے گھر میں آئے, صدیق کو علیحدہ کر کے کہا صدیق اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے, رات کے اندھیرے میں ہم نے نکلنا ہے, تیاری کر لو, تو آپ میرے ساتھ چلیں گے, کوئی دوسرا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. صدیق کے اعتماد کیا, ہاں صدیق پہ بھروسہ کیا, ہاں صدیق پہ اللہ کے نبی کو اعتماد تھا, بھروسہ تھا. صدیق کو تیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں سفر کے لیے نکلتے ہیں. قربان جاؤں صدیق کی عظمت پہ. صدیق نے وقت نہیں مانگا, یہ بھی نہیں کہا آقا میرا کاروبار ہے اس کو کلوز کر لوں, میرا لوگوں کے ساتھ لین دین ہے اس کو کلوز کر لوں, میرے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ ملاقات کر لوں, میرے یہ بیوی بچے ہیں ان کو کسی کے سپرد کر دوں. صدیق نے کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں بنایا, فوراً سویرا وہ اٹھانا کی عملی تفصیل بنتے ہوئے تیار ہو گئے. اللہ کے نبی نے اپنے بستر پہ علی کو لٹایا, کہا علی رات کے اندھیرے میں میرے بستر پہ لیٹ جاؤ, میرے پاس فلاں چودھری کی امانت پڑی ہے, فلاں کی امانت پڑی ہے. قربان جاؤں محمد کی صداقت و ایمانت پہ, آپ پہ ایمان بھی نہیں لاتے, آپ کی جان کے دشمن بھی بنے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود امانتیں میرے محمد کے پاس رکھتے ہیں. یقین ہے کہ اس میں خیانت نہیں ہوگی, اعتماد ہے کہ محمد خیانت نہیں کرتا, اعتماد ہے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتا. یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ دشمنوں کے بال میں بھی خیانت نہیں. اللہ کے نبی نے اپنے بستر پہ علی کو لٹایا, فرمایا علی محمد کے بستر پر لیٹ جاؤ, فرمایا فلاں چودھری کی امانتیں پڑی ہے, فرمایا صبح کا صبح طلوع ہو, فرمایا یہ امانتیں ان کے سپرد کر کے ہمارے پیچھے مدینے آ جانا. اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کو لے کے نکلے, راستے میں ہے, رات کا اندھیرا ہے. سیدنا صدیق کبھی اللہ کے نبی کے آگے آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے پیچھے چلتے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی قسم کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں, پریشان ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا صدیق کیا وجہ ہے, کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے آتے ہو, وجہ کیا ہے؟ کہا آقا جب آپ کا یار صدیق آگے سے خطرہ محسوس کرتا ہے, دوڑ کے آگے آ جاتا ہے کہ صدیق کی جان جاتی ہے چلی جائے, آپ کو نقصان نہ پہنچے. جب میں پیچھے سے خطرہ محسوس کرتا ہوں دوڑ کے پیچھے آ جاتا ہوں, مجھے آپ کی
جان عزیز ہے، مجھے آپ کی تحفظ عزیز ہے، مجھے آپ کی سلامتی عزیز ہے۔ قربان جاؤں صدیق کی عظمت میں غار کے منہ پہ پہنچ چکے ہیں، داخل ہونا چاہتے ہیں، روک دیا، کہا آقا رک جائیے، سب سے پہلے میں جاؤں گا، میں صفائی کروں گا۔ غار کی صفائی کی، اس کے سلاخوں کو کپڑا پھاڑ پھاڑ کے بند کرنے لگے۔ آخر میں ایک یا دو سلاخ باقی بچتے ہیں، اس پہ اپنی ایڑیوں کو رکھ کے اللہ کے نبی کو اندر بلایا، بلا کر کے اپنی گود کو بچھا دیا۔ آقا میں بیٹھتا ہوں، آپ میری گود میں سر رکھ کے آرام کیجئے، سفر کی تھکاوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کی گود میں سر رکھ کے قربان جاؤں قربان جاؤں۔ کیا عقیدت، کیا محبت ہے آپس میں، کتنی جوڑی اللہ نے خوبصورت بنائی ہے، کتنی پیاری جوڑی بنائی ہے۔ اپنی جوڑی کو نبی کے لیے بستر بنا دیا، نبی نے اپنے سر کو صدیق کی گود میں رکھا، نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اچانک ان سلاخوں میں کسی موذی جانور نے صدیق کی ایڑی پہ ڈسا۔ تکلیف اتنی ہے، اپنی ٹانگ کو ہلانا گوارا نہیں کیا، کہیں اللہ کے نبی کی نیند میں خلل نہ آ جائے، لیکن تکلیف اتنی ہے، تکلیف کی شدت کی وجہ سے بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلتے نکلتے اپنی سیدنا صدیق کی آنکھوں سے چلتے چلتے نبی کے رخ انور پر پڑے۔ اللہ کے نبی بیدار ہوئے، صدیق کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہا صدیق کیا بات ہے؟ کہا آقا کوئی بات نہیں۔ کہا آنکھوں میں آنسو کی وجہ کیا ہے؟ آقا کسی موذی جانور نے ڈس دیا، اس کی تکلیف کی وجہ سے صدیق کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی نبوت والی زبان سے جواب نکالا، نبوت والی انگلی کے ساتھ صدیق کی اس ایڑی پہ لگایا، اللہ نے اس تکلیف کو زائل کر دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب مکہ میں اعلان ہو چکا ہے، لوگ مشرکین مکہ اعلان کر چکے ہیں، ابو جہل اینڈ کمپنی اعلان کر چکا ہے کہ لوگوں جو بھی صدیق اور محمد کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ لوگ نکلے انعام کے لالچ میں، اس وقت کی بہت بڑی یہ انعام تھا، بہت بڑی قیمت تھی۔ صدیق کے سر کی قیمت لگی، میرے نبی کے سر کی قیمت لگی، بہت بڑی مالیت اس وقت کے۔ لوگ نکلے دوڑتے ہوئے سیدنا صدیق کو پکڑنے کے لیے، تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر بھی پہنچے۔ اٹھائیے سورہ توبہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، صدیق کہتے ہیں میں ان کے پاؤں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے خدشہ لاحق ہوا اگر انہوں نے جھک کے دیکھ لیا اللہ کے نبی کو نقصان پہنچائیں گے۔ اپنی پرواہ نہیں، اپنی فکر نہیں، نبی کی فکر کرنے والا صدیق کہتے پریشان ہو گئے، آقا وہ آگے۔ کہا صدیق کے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، آقا اگر انہوں نے دیکھ لیا آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ آپس میں بیٹھے دونوں یار گفتگو شدید کر رہے ہیں، آسمانوں پہ بیٹھا رب یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن بنا کے سورہ توبہ میں نازل کر دی۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو تسلی دی، فرمایا ابو بکر کے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ کہا کوئی بات نہیں، اگر وہ لشکر آئے ہیں ہمیں نقصان پہنچانے آئے ہیں، کہا وہ اسلحے سے لیس آئے ہیں ہمیں پکڑنے آئے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا ابو بکر کے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیکھنے میں دو ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، رب نے وعدہ کیا ہے رب ہمیں باحفاظت مدینے پہنچائے گا، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ انداز رب کو اتنا پسند آیا، اللہ نے جبریل کو قرآن دے کے نازل کر دیا، سورہ توبہ میں اس کو نازل کر دیا، داخل کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صدیق کی آپس میں محبت و عقیدت ہے، یہ پیار ہے۔ مدینہ میں پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق کو ساتھ لے کے مدینہ میں پہنچتے ہیں۔ لمبا واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ بیان کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے ساتھ ہیں، لوگوں نے استقبال کیا، آپ کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، مدینہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی حالات ہوئے، اللہ کے نبی نے مسجد نبی بنائی، اپنے مسلمانوں کی تربیت کرنا شروع کر دی، لوگ جوک مسلمان ہوئے۔ پھر جنگ بدر کا موقع آیا، اللہ کے نبی نکلے، صدیق اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے، اللہ کے نبی کو تنہا چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عقیدت ابو بکر کے ساتھ، ابو بکر کو اتنا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بدر کے میدان میں پہنچ چکے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی سجدے میں رکھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، کسی
میں جرأت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سوال کر سکے۔ صدیق آگے آئے، آگے بڑھے، محبت و عقیدت نے جوش بہا، اللہ کے نبی کو کندھوں سے پکڑا، یا رسول اللہ بس کر جائیے، اللہ آپ کے اوپر یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، مجھے یقین ہے رب کی نصرت آئے گی، مجھے یقین ہے رب کی مدد آئے گی، رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، رب ہمیں بیکار نہیں کرے گا، ہمیں رب نصرت آئے گی، مدد آئے گی، رب کا تعاون آئے گا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا سیدنا صدیق کے یہ تلاشے، یہ الفاظ کو اللہ نے من وعن پورا کر دیا، آسمانوں سے رب نے فرشتوں کو بھی بھیج دیا، ان کو اللہ رب العالمین نے شکست بھی دے دی، 70 ان کے جہنم واصل ہو گئے، 70 کو قیدی بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لے آئے۔ ہاں کس کس وقت کا سیدنا صدیق کی محبت و عقیدت کا تذکرہ کرو، کس کس محبت کے انداز کو بیان کرو۔ سیدنا صدیق نے ہر موڑ پہ، ہر انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا حق ادا کر دیا۔ یہی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا، فرمایا لوگ قبروں سے نکلیں گے، میرے ساتھ صدیق نکلے گا، فرمایا اللہ مجھے حوض کوثر نصیب فرمائیں گے، میرے ساتھ صدیق بھی ہوگا، میرے ساتھ فاروق بھی ہوگا، فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے میں جاؤں گا، فرمایا میرے ساتھ صدیق بھی ہوں گے، میرے ساتھ فاروق بھی ہوں گے۔ رب کو یہ شرکت اتنی پسند آئی، رب نے ہر وقت ان کو آپس میں ساتھی بنا دیا، سفر و حضر کے ساتھی بنا دیا، قیامت کے دن کے ساتھی بنا دیا، جنتوں میں اللہ نے ان کو ساتھی بنا دیا۔ آج کالی اور گندی زبان والے کو یہ محبت گوارا نہیں ہے، یہ عقیدت پسند نہیں ہے، وہ تبرہ کرتا ہے، وہ گالیاں بکتا ہے، یارو نصیب نصیب کی بات ہے، کوئی ان سے محبت و عقیدت کا اظہار کر کے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیتا ہے، کوئی ان کے نقشے قدم پہ چل کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، کوئی ان کے نقشے قدم پہ چل کر کے جنت کا حقدار بن جاتا ہے، کوئی ان کے بارے میں، ان نفوس قدسیہ کے بارے میں گندی زبانیں استعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اپنے آپ کو ملعون قرار دے لیتا ہے، رب کی بھی لعنتیں برستی رہتی ہے، فرشتوں کی بھی لعنتیں برستی رہتی ہے، اور اللہ کے ان محبوب بندوں کی بھی قیامت تک کے لیے ان پہ لعنتیں برستی رہتی ہے۔ چاہیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے جن لوگوں نے ان نفوس قدسیہ کے بارے میں گندی زبانیں استعمال کی ہیں، اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، لوگ آج بھی ان کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ خدا را اپنی زندگی کے اندر ان خلفائے اربع، ان نبی پاک کے ان صحاب کی محبت کو لازمی بنا لیے، ایسے نہیں اللہ نے ان کو ہمارے لیے معیار بنا دیا، کہا لوگوں یہ غلطیاں بھی کرے، یہ خطائیں بھی کرے، یہ آپس میں جھگڑے بھی کرے، رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں ان سے راضی، یہ رب سے راضی، تمہیں کسی کو حق نہیں ہے ان کے بارے میں گندی زبانیں استعمال کرے۔ رب کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا لوگوں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، فرمایا اگر ایمان کو کامل بنانا چاہتے ہو، رب کا پسندیدہ ایمان لے کے جانا چاہتے ہو رب کے پاس، فرمایا پھر میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان سے محبت کرنی ہوگی، ان سے عقیدت کرنی ہوگی، ان کا احترام کرنا ہوگا۔ فرمایا جو احترام نہیں کرے گا، عقیدت نہیں کرے گا، ان سے محبت نہیں کرے گا، رب کہتے ہیں مجھے ان لوگوں کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ سے بغض رکھنے والا، بالخصوص خلفائے اربعہ سے عداوت رکھنے والا، یاد رکھنا جتنی مرضی لمبی نمازیں پڑھ لے، جتنی مرضی بڑی تہجدیں ادا کر لے، جتنے مرضی حج اور عمرے کر لے، جتنے مرضی صدقات و خیرات کر لے، جتنے مرضی سبیلیں لگا لے، رب کہتا ہے مجھے اس کے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رب کے محبوب بندوں سے محبت نہیں کرتا، جو نبی کے یاروں سے پیار نہیں کرتا، رب کہتا ہے مجھے اس کے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا سیدنا صدیق اکبر سے، بڑی محبت تھی، بے شمار مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سیدنا صدیق اکبر کو جنت کی بشارتیں ملی،
بے شمار مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو جنت کی بشارت دی کہ لوگوں صدیق جنتی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے صدیق کو شرف حاصل ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سیدنا صدیق کا نام شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جنت کے 8 دروازے ہیں، فرمایا ہر ایک باب الصوم ہے، باب الصلاۃ ہے، باب الریان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کے نام لیے، فرمایا نمازی نماز والے دروازے سے داخل ہوگا، روزے دار روزے والے دروازے سے داخل ہوگا، حاجی حج والے دروازے سے داخل ہوگا، صدقہ کرنے والا صدقہ خیرات والے دروازے سے داخل ہوگا۔ صدیق نے سوال کر لیا آقا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے آواز پڑے گی؟ فرمایا صدیق مجھے یقین ہے کہ تو وہ شخص ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں میں سے پکارا جائے گا۔ صدیق کا یہ اعزاز ہے، یہ مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں فجر کی امامت کروا کے مصلی رسول پہ تشریف فرما ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت طیبہ سنت مبارکہ تھی۔ اللہ کے نبی جب جماعت کروا کے اپنے رخ انور کو صحابہ کی طرف پھیر لیا کرتے تھے، صحابہ سے خواب سنا کرتے، پھر اس کی تعبیر بیان کیا کرتے، یا کوئی وحی آئی ہوتی اللہ کے نبی اس کو بیان کر دیتے۔ آج اللہ کے نبی نے سوال کر لیا صحابہ سے، صحابہ موجود ہیں مسجد نبی میں، صبح کا وقت ہے، فرمایا لوگوں تم میں کوئی ایسا ہے جس نے رات کو تہجد پڑھی ہو؟ سیدنا صدیق کھڑے ہوئے، پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج صدقہ کیا ہو؟ سیدنا صدیق پھر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے پھر سوال کیا کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی بیمار کرسی کی ہو؟ صدیق پھر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے پھر ایک سوال کیا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہو؟ سیدنا صدیق پھر کھڑے ہوئے، الغرض اللہ کے نبی سوال کرتے گئے، صدیق کھڑا ہوتا گیا۔ اللہ کے نبی نے ان صحابہ کو گواہ بنا کے کہا میرے صحابہ سنو، فرمایا جس بندے کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی، جس بندے کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے، فرمایا میں محمد گارنٹی دیتا ہوں وہ بندہ جنتی ہے۔ کہا لوگوں صدیق میں یہ سارے اوصاف پائے جاتے ہیں، جس نے دنیا کے اندر جنتی دیکھنا ہو میرے صدیق کو دیکھ لے۔ دنیا کے اندر اللہ کے نبی جنت کی ضمانت دے کر کے گئے، دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کو جنت کی گارنٹی دے کر کے گئے۔ یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اپنے مصلی پہ سیدنا صدیق کو کھڑا کر کے گئے۔ اللہ کے نبی کے بیماری کے ایام پڑھیے، بخاری اٹھائیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اللہ کے نبی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے، ادھر سے بلال آتے ہیں، اللہ کے نبی کے حجرہ کے پاس آ کے ندا لگاتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، آقا نماز کا وقت ہو گیا۔ ادھر سے اللہ کے نبی اٹھنا چاہتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کروایا جاتا ہے، بلال پھر ندا لگاتے ہیں، پھر اللہ کے نبی اٹھنا چاہتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، بار بار بے ہوشی جاری ہے۔ ادھر مسجد نبوی میں صحابہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، سسکیوں اور آہوں سے مسجد کی آواز، مسجد میں آوازیں آ رہی ہے۔ اللہ یہ دن بھی آنا تھا کہ مصلی رسول پہ کھڑے ہونے کی نبی میں سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، نماز پڑھا نہیں سکتے، صحابہ روئے جا رہے ہیں، کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے مصلی رسول پہ کھڑے ہو جائے۔ اللہ کے نبی کو ہوش آیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا علی بھی ہے، حسنین کریمین بھی ہے، نبی کے چچا بھی موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، اٹھائیے بخاری شریف کو، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ جاؤ ابو بکر کو کہے محمد کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، لوگوں کو امامت کروائے۔ کوئی وہاں پہ بولنے والا نہیں تھا۔ ہاں میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان کالی اور گندی زبانوں والوں سے جو صدیق کے ایمان پہ تبرہ کرتا ہے، جو صدیق کی امامت پہ تبرہ کرتا ہے۔ جس دن اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا اس وقت آپ کیوں نہیں بولے تھے، کیوں نہیں اعتراض کیا تھا کہ ہم صدیق کی امامت کو نہیں مانتے، ہم صدیق کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھتے؟ سیدنا علی بھی موجود ہے، حسنین کریمین بھی موجود ہے، نبی کے چچا عباس بھی موجود ہے۔ صرف چچا نہیں ہے، آپ کو اتنی عقیدت ان سے ہے، آپ نے ان کو اپنا باپ
بڑی محبت ہے ان کے ساتھ اللہ کے نبی کو، وہ بھی موجود ہے، عقیل بھی موجود ہے، اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ موجود ہے، کسی کا نام نہیں لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں جاؤ ابو بکر کو کہے محمد کے مصلی پہ کھڑے ہو جائے، لوگوں کو امامت کروائے۔ کوئی نہیں بولا، اعتراض کسی نے نہیں کیا، صرف بولی تو میری اور آپ کی ماں عائشہ بولی، آقا میرے بابا رقیق القلب ہے، نرم دل ہے، وہ آپ کی جدائی میں آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان سے برداشت نہیں ہوگا، آپ عمر سے کہیے امامت کروا دے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا، اٹھائیے بخاری کو، اللہ کے نبی کے غصے کے آثار چہرے پہ نمایاں ہونے لگے۔ اللہ کے نبی نے ماجی عائشہ کو جھڑکا، پھر حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ہاں میں تو کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے خود نہیں کہا، آسمانوں سے رب نے کہلوایا تھا، اس لیے کہ رب نے وعدہ کیا ہے لوگوں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یہ رب کا قرآن کھولیے، رب کا قرآن کہتا ہے میرا نبی اس وقت تک بولتا نہیں ہے جب تک آسمانوں سے وحی نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی کو رب نے کہلوایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ جاؤ ابو بکر کو کہو نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ پھر ابو بکر کو کہا گیا، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو گئے، صحابہ سستی اور آ ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیار کے پیچھے اقتداء میں صفے بنا کے کھڑے ہو گئے، امامت شروع ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی کو ہوش آیا، وضو کروایا، فرمایا مجھے مسجد میں لے جایا جائے۔ دو صحابہ کا سہارا لے کے اللہ کے نبی کے قدموں کے قدم آپ کے وزن کو اٹھانے سے قاصر ہے، قدموں پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی چل کے مسجد نہیں آ سکے۔ بخاری میں موجود ہے اللہ کے نبی نے دو کندھوں کا سہارا لے کے ان کے کندھوں پہ اپنے بازوؤں کو رکھا۔ اللہ کے نبی کے پاؤں زمین پہ گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں، لکیریں کھینچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ رب نے بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو جس کو اپنی زندگی میں مصلی کا امام بنا کے جا رہے ہو، اگر کوئی ان کی اقتدار سے پیچھے رہ گیا، رب کہتا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گیا۔ جاؤ جا کے دیکھو کوئی ابو بکر کی امامت پہ اعتراض کرنے والا تو نہیں ہے، کوئی آپ کی امامت پہ شک کرنے والا تو نہیں ہے، کوئی آپ کی امامت پہ فتویٰ لگانے والا تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آئے، صحابہ نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ سیدنا صدیق کو معلوم ہوا، مسجد میں خوشبوئیں پھیل گئی، پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کے ساتھ سیدنا صدیق کے کندھے کو پکڑا، کہا صدیق کھڑے ہو جائیے، مصلی پہ کھڑے ہو جائیے۔ فرمایا میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے آیا ہوں، میں دیکھنے آیا ہوں، کہیں کوئی آپ کی امامت پہ شک کرنے والا تو نہیں ہے، کہیں کوئی آپ کی امامت پہ اعتراض کرنے والا تو نہیں ہے، کہیں کوئی آپ کی امامت پہ فتویٰ لگانے والا تو نہیں ہے۔ ہاں صرف ایک نہیں، اللہ کے نبی کی زندگی میں 18 نمازیں سیدنا صدیق نے مصلی امامت پہ پڑھائی۔ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں صدیق کو اپنے مصلی کا امام بنا کر کے چلے گئے۔ یہ وہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کو اللہ رب العالمین کو سے بڑا پیار ہے، اللہ رب العالمین کو ان کے ساتھ بڑا پیار ہے، رب کے نبی کے بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں، وہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ ان کی عظمت، رفعت اور بلندی ہے۔ محترم بھائیوں، اپنی زندگیوں کے اندر ان کی محبت کو ایمان کا حصہ بنا لیجئے، زندگیوں کا حصہ بنا لیجئے۔ جو بندہ ان سے عقیدت نہیں رکھتا، پیار نہیں رکھتا، ان کا احترام نہیں کرتا، یاد رکھنا رب کو ان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، رب کو ان کے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت تک کے لیے رب کی، فرشتوں کی اور لوگوں کی ان پہ لعنتیں برستے رہیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر خلفائے اربعہ اور تمام اصحاب کی عقیدت، احترام اور عزت اور تقریب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت۔